حضرت بلال جیسے ہی کہا اللہ اکبر، مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، ساری عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، ساری بچیاں باہر نکل جاتی ہیں، لڑکے باہر نکل جاتی ہیں۔ ابتدا کون ہے انتہا کون ہے، ابتدا کون ہے انتہا کون ہے، نور بن کے جہاں میں چھپا کون ہے، نور بن کے جہاں میں چھپا۔ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ومساجده عامرة وهي قرار من الهدى۔ صدق الله العظيم۔ حضرات حاضرین و جناب سیکریٹری پرویز بھائی اور استاد الاساتذہ حضرت قاری صاحب قاری ملنگا صاحب رحمت برکاتہ اور مجاہد نوجوان اور فعال متحرک قاری توسیع صاحب و اساتذہ کرام، بچوں کے پروگرام میں بغور سنا ہوں اور بہت سارے مدارس میں جانے آنے کا اتفاق ہوتا ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، آپ کا نتیجہ 100% درست ہے۔ آپ کی بچیوں پہ جو محنت کی گئی ہے وہ آپ کا وقت اور مال ضائع نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ کی بچیاں الحمدللہ آراستہ اور پیراستہ ہوئی ہیں۔ یاد کر لیجئے، لڑکا علم حاصل کرے گا تو خود سنورے گا، بچی اگر سنورے گی تو پورا خاندان سنورے گا۔ بچی اور بچوں کی تعلیم میں یہ فرق ہے، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم نہایت اہم اور ضروری ہے۔ دوستو وقت کم ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پیچیدگیوں اور پریشانیوں اور خطرات سے امت کو متنبہ کیا۔ امت کو متنبہ کیا ہے کہ جب اس امت میں بگاڑ کی شکل پیدا ہوگی تو یہ امت پریشان ہوگی، جب یہ امت ان چیزوں پر عمل کرتی رہے گی تو برکات من السماء والارض ان پر ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ جب آدمی میں اسلامی کلچر ختم ہو جائے گا، پرانے احکامات پر عمل کم ہو جائے گا اور مسجدیں پختہ تعمیر شدہ بنائی جائیں گی اور مسجد کی آذان، مسجد کی پکار، مسجد کی عمارت ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی، لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت قاری امام عاصم کے ہونٹ کو بوسہ دے دیا تو حضرت قاری عاصم صاحب کے جسم سے جو خوشبو آتی رہی، مرنے کے بعد بھی وہ خوشبو ان کے قبر سے آتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے گھوڑا بڑھا ہوا، اب گھوڑا بھی لگ رہا ہے، کبھی لتھار چلاتا ہے کبھی پاؤں چلاتا ہے، بغل میں چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے۔ صحابی کو لگا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، قرآن بند کر دیتے، لیکن شوق ہے قرآن پڑھنے۔
جس کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا وہ قرآن کے علاوہ چار کام اس کو چین نہیں ملے گا. پھر پڑھنا شروع کیا, پھر پڑھنا شروع کیا, حتیٰ کہ صبح شادی کا وقت ہو گیا. اب انہوں نے سمجھا رات ختم ہو گئی تو قرات ختم کیا. جیسے قرات ختم کیا پیچھے دیکھا تو یا اللہ یہ سفید پوش میرے مکان سے لے کر آسمان تک لائن لگائے ہوئے ہیں اور تاتا لگا ہوا ہے. صبح جا کر یہ ماجرا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رات میں یہ ماجرا پیش آیا ہے, میرا گھوڑا بھی لگ رہا تھا, بچے کے ڈر سے میں نے کبھی کبھی تلاوت موقوف کر دی تھی. یا رسول اللہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری آواز اور تمہاری تلاوت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کی لائن لگا دیا. اگر تم طلوع آفتاب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کو اپنی نظر سے دیکھ لیتے. میرے بھائیوں یا دوستوں, صحابہ کے ساتھ یہ بات محسوس نہیں ہے. اگر آپ کی تلاوت ہماری تلاوت اسی خشوع سے اور اسی محبت سے ہو تو اللہ کا فرشتہ آج بھی میرے در پر حاضری دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس محبت سے قرآن کی تلاوت. دوستو یہ قرآن بہت عظیم ہے. دنیا میں آپ کا ساتھی خدا نخواستہ ہماری رحلت ہو جاتی ہے, ہم چلے جاتے ہیں آخرت میں تو وہاں بھی یہ قرآن میرا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے, خیش و قریب ساتھ چھوڑ دیں گے, لیکن قرآن میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اور دفن کر کے چلے آتے ہیں, چلے آنے کے بعد نکیرین آتے ہیں, سوال و جواب ہوتا ہے, اور جب وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے تو تاریخ نماز کا عذاب آتا ہے, قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کی طرف سے عذاب آتا ہے, ہر طرف سے عذاب اس کو گھیر دیتا ہے. اب قبر میں عذاب کا فرشتہ آیا, عذاب کا فرشتہ آیا تو سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن حائل ہو جائے گا, ادھر سے نہ جائیے. کیوں؟ کہاں کہ دنیا میں دو چار آیتیں, دو چار سورتیں, دو چار پارے یہ روز پڑھا کرتا تھا. ہمارے پاس شاہی دستاویز ہے اور شاہی فرمان ہے, یہ قرآن پڑھا کرتا تھا. اس لیے سر کی طرف سے اجازت نہیں ہے. قرآن پڑھنے والے کو عذاب سے قرآن بچائے گا. قرآن پڑھنے والے مردے کو عذاب سے قرآن بچائے گا. یہی مجرم آدمی یا کوئی مجرم آدمی حشر کے میدان میں جاتا ہے, اللہ کارگردگی سن کر کے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. اب جہنم کا فیصلہ کیا ہے, جہنم میں بھیج دو. وہیں جا کر ایک صورت اللہ کے سامنے معارضہ کرے گی کہ یا اللہ یا رب العالمین, یہ آدمی جو میری تلاوت پابندی سے کرتا تھا, ہو سکتا ہے دوسری غلطیاں کیا ہو, دوسرے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہو, لیکن میری تلاوت پابندی سے کرتا تھا. اے اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیے. کہا کہ اس کی کارگزاری کام بہت گڑبڑ ہے, نامہ اعمال سیاہ ہے. کہا جو بھی ہو لیکن میری تلاوت کرتا تھا, اگر آپ اس کو جہنم میں بھیجیے گا تو ان کے ساتھ مجھ کو بھی بھیج دیجئے. اللہ رب العزت کہیں گے تو میرے کلام کا جز ہے, تو قرآن کی ایک صورت ہے, لا یبدل القول وما انا بظلام للعبید. ہمارے نزدیک باتیں نہیں پلٹی جاتی ہیں اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اگر یہ تمہاری تلاوت کرتا تھا تو میں جہنم سے اس کو خلاصی دیتا ہوں, جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں, جہنم میں بھیجتا ہوں. دوستو اس سورت کا نام ہے سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک, یہ ہے قرآن. دوستو اب میری ماں بہنوں جو بچیوں کو پڑھائے نہیں پڑھاتے ہو رہا وہ بچوں کو پڑھائے ہیں, سن لیجئے. اگر کوئی آدمی حافظ قرآن بناتا ہے یا کوئی بچی حافظہ ہو جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ یہ اگر حافظ بن گیا یا حافظ بن گئی تو اس کی اعجاز میں اور عزت میں, اس کی عظمت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیپر لائٹ دے گی. اتنی روشنی ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. یہ تو ان کا اعزاز ہے. ان کو کہا جائے گا او بندے, وہ حافظ, وہ حافظہ, تو جنت میں جا, تلاوت کرتی جا اور جنت کے درجے ترقی کرتی جا. جہاں تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا پڑھنے کا, تمہاری منزل بھی وہی آتی. یہ تو حافظ اور حافظہ کی فضیلت ہے.
اور فرمایا گیا کہ ماں باپ کو کیا ملے گا؟ کہا کہ ماں باپ کو خالی مائے باپ کو ملے گا، ماں باپ کے ارد گرد جو چند لوگ ہیں ان کو بھی فضیلت میں شامل ہونا ہوگا۔ ماں باپ کو تو یہ فضیلت ملے گی کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حافظ کا باپ ہے، یہ حافظہ کی ماں ہے، یہ حافظ کی ماں ہے، ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کے بچے حافظ ہیں۔ اور دوسرا اختیار اور دوسرا اعزاز حافظ کو یہ ملے گا کہ اگر قرآن کے اوامر پر عمل کرتا رہا اور قرآن کے نواہی سے رکتا رہا تو اس کو اپنے خاندان کے 10 گنہگار جہنمی آدمی کی سفارش کرنے کا حق ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 100 آدمی کو سفارش کرنے کا حق ہوگا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ دوستو کہنا یہ